السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج کا جو بابرکت دن ہے وہ بہت اچھی اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے. اللہ پاک کی جو تجلیاں ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور آپ کی جو زندگی ہے بہت احسن انداز سے گزرے. اسی امید کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں. شو کا آغاز کریں گے اپنی انداز سے، ٹاپ سٹوریز ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ اخبارات کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ معزز مہمان سٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم ٹاپک کہ جو انسانیت کی خدمت سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جہاں بات آتی ہے دکھی دلوں کو سکون پہنچانا، آرام پہنچانا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ پاک کے نزدیک یہ ایسا عمل ہے کہ جسے جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے. آپ کو ایک بہت عظیم ہستی سے ملوائیں گے جو کہ دکھی دلوں کی اور اس طرح کے انسان جو کہ بیماری سے پریشان ہوتے ہیں انہیں ان کے مسیحا ہیں. آپ کو ان سے ملوائیں گے آج کے شو میں. ساتھ ساتھ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آئی انفیکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جو آنکھوں کا یہ انفیکشن ہے یہ کنٹیجیس بھی مانا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ایک دوسرے سے لگتا بھی ہے. تو آج کل جو پاکستان بھر میں کچھ علاقے ہیں جہاں یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں. ملک بھر میں ہم نے دیکھا کہ عوام بہت پریشان ہے، سڑکوں پر بھی نکل آئی ہے، احتجاج بھی ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بہت سرگرم دکھائی دیتی ہے، دن رات ایک کیا جا رہا ہے اور اس اہم ایشو پر جو کہ بجلی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ بجلی کے بل بھی پھاڑے گئے، بہت سی احتجاجی صورتحال بھی سامنے آئی اور ڈفرینٹ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ عوام سڑکوں پر دکھائی دی. نگران وزیر اعظم صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق آئی ایم ایف سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور یہ جو رابطہ ہے یہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے شیڈو کے نیچے جن حالات میں یہ پیکٹ سائن ہوا، یقیناً اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی سبسڈی شامل حال نہیں تھی، نہ آئی ایم ایف کی رضامندی تھی کہ کوئی سبسڈی دی جائے. بہرحال جی پھر بھی جو نگران حکومت ہے وہ بہت کام کر رہی ہے، بہت احسن انداز سے کام کیا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف سے رابطہ بھی کیا گیا ہے. لیٹس سی آئی ایم ایف کیا کہتا ہے. ساتھ ساتھ نگران وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا کہ جہاں بل پھاڑے گئے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی چوری بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی مسئلے کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. عوام کو بھی چاہیے تھوڑا تحمل مزاجی سے کام لیں کیونکہ سخت فیصلے کرنے کا ٹائم ہے اور ملک جہاں ایک طرف دیوالیہ کی صورتحال تھی اس سے بھی نکالا جا رہا ہے. اس جو پریشر سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح حکومت کام کر رہی ہے یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے. بہرحال جی 48 گھنٹوں کا وعدہ کیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتدار انور صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. اور اقتدار بھی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اقتدار بھی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف ایسی پریشر سچویشن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے شیڈو کے نیچے بڑی مشکل سے یہ معاہدہ طے پایا تھا حکومتوں کے درمیان جو پچھلی حکومت تھی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف پاسبل ہو سکتا ہے؟ عمر صاحب بہت شکریہ اس اہم ٹاپک پر آپ نے آج مجھے شو میں بٹھایا. دیکھیں ریلیف ملنے سے زیادہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک درد کو جو ہے وہ فیل کیا گیا ہے نگران وزیر اعظم کی طرف سے. حالانکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جناب ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ صرف الیکشن کروانے کے لیے آئیں، لیکن انہوں نے اپنی بھرپور جو انرجی ہے اس پہ صرف کی اور نہ صرف وہ بلکہ جو ان کی کابینہ کے اراکین ہیں وہ بھی سارے بیٹھے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 2021-22 کی بات ہے کہ جب ایک نادانی میں 3-4 مہینے کے لیے عوام کو 50,000 کا بل زیرو کر کے بھیجا گیا. جی بالکل. تو میں اس ٹائم اپنے گھر والوں کو کہتا تھا کہ یار یہ پیسے نا آپ سنبھال کے رکھ لیں، صحیح، یہ جب آپ کو پڑیں گے پیسے تو آپ کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ہم اور آپ ہی ادا کر رہے ہوں گے. جی آپ کو پتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل میوچل فنڈ کے ساتھ جو ہم ایگریمنٹ کر کے آئے تھے 2021 میں، پھر کس طرح اس کی دھجیاں اڑائی گئیں. جب دھجیاں اڑا دی گئیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب جو آپ کو ایک ریلیف ملا ہے وہ انتہائی کڑی شرائط کے اوپر ملا ہے. اور جس طرح کے راسینہ جرنلسٹ سے وزیر صاحب نے بات بھی کی کہ یار ریلیف یہ کروا سکتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی ایک ساتھ کروا دیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ بل بہت زیادہ آیا ہے اسی قسطیں کر دیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جاتے جاتے جو صاحب تھے وہ یہ کہہ گئے تھے، وہ سوشل میڈیا بڑا وائرل ہوتا ہے کہ جناب بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن یہ قسمت انوار الحق کاکڑ صاحب کی تھی کہ ان کے حصے میں یہ سخت فیصلہ کرنا آیا ہے. لیکن بات سننا، لوگوں کو اپنی بات سے آگاہ کرنا، یعنی کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ بھائی بیٹھے کوئی میٹنگ کال ہو گئی اور چلے گئے. نہ صرف جرنلسٹ کو اعتماد مل لیا بلکہ اب یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ جناب یہ جو سب کچھ ہوا یہ کس طرح ہوا. اور جس طرح انہوں نے خود بھی فرمایا کہ جناب بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بجلی کی چوری بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اور میں اور آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، گواہ ہیں اس بات کے کہ بہت زیادہ اگر ہم علاقوں کا دیکھیں تو ایک ڈیفنس میں رہنے والا اور ایک بہت سارے
چھوٹے علاقوں میں رہنے والا اس کے بل میں ویسے ہی بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ نہیں کہ اس میں اکیلی عوامی قصوروار ہے. بجلی کمپنیاں جو ہیں آپ کو پتا ہے سرکاری کمپنیاں ہیں زیادہ تر سوائے کراچی کے, ایک جو 10 ڈسکوز ہیں وہ ہماری سرکاری ہیں. تو اس میں یقیناً میرے آپ کے رشتہ دار ہی ہم جیسے لوگ ہی کام کرتے ہیں جو خود لوگ پولس کا آگاہ کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ایک تلوار یہ بھی ہے کہ جو ان کو فری یونٹس مل رہے ہیں, آواز تو اٹھی ہے کہ جناب اس کو بھی کچھ قابو میں کیا جائے. یقیناً اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے جناب, کیونکہ چشمہ ہمارے پاس سے پھوٹا تو ہمیں اس کا فری ملنا چاہیے. لیکن یہ کہ اب صورت تھوڑی سی ڈفرینس ہے, اور مجھے لگتا ہے ریلیف اس صورت میں ضرور ملے گا کہ قسطیں وغیرہ ہو جائیں گی, IMF تک بات آپ کی پہنچائی جائے گی کہ اس طرح ہو رہا ہے. اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 10 مہینے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ یوں تو آپ سمجھیں کڑوے گھونٹ پینے کے مترادف ہے. اور اس قربانی میں یاد رکھیں گے یہ پاکستان کے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ آپ نے ان تاریخوں میں ملک کے لیے ایک جو ہے وہ پریشان کن حالات کا سامنا کیا. صحیح, بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا اقتدار صاحب, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پرائسز کی بات کی جا رہی ہے, ہائیکس کی بات کی جا رہی ہے کہ جی پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے. UAE میں بھی کل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. پھر دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جس میں جرمنی یا پھر فرانس, اس طرح کے ممالک بھی آتے ہیں جو کہ ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. وہاں بھی پیٹرول پرائسز بہت زیادہ ہائیک کر چکی ہیں. انفیکٹ اب اگر پورے خطے کی بات کی جائے تو پاکستان سب سے کم پیسے لے رہا ہے پیٹرول کی مد میں. پھر بھی یہ مشکل تو صورتحال ہے نا, ڈیپینڈنگ آن کرنٹ سچویشن. عمر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جناب دیکھیں جب پاکستان میں گیس کے وسیع ذخائر تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو نا اس سے نعمت خداوندی کی جو نا حکم عدولی کیا. ٹھیک ہے, مطلب اس کو گاڑیوں میں استعمال کرنے پہ لگا. بالکل صحیح نا, ہر بندہ کہتا تھا یار میں گاڑی لے لوں اور اس میں CNG کٹس لگوا. بالکل ایسی ہے. اب بات یہ کہ جناب وہ بھی ذخائر آپ کو پتا ہے کہاں تک پہنچ گئے, کیا ساری صورتحال بہت ڈینجرس لیول تک پہنچ, بہت ڈینجرس لیول تک. اگر $360 پر بیرل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس ٹائم ہے. ابھی تو آپ دیکھیں جب معیشت جب تک بہتر نہیں ہوگی آپ کی, مطلب ڈالر اگر کہنا $1 ہے اس ٹائم پیٹرول پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, $1 ہوا خالی. آپ کو دن رات کام کرنا پڑے گا, معیشت کی بہتری ہوگی. معیشت کی بہتری کیسے ہوگی جناب, یہی جو ہم بات کرنا, انڈسٹری چلے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. جب پیسے آتے ہیں تو پھر پیٹرول مہنگا خریدنے میں یا بل اس میں دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم سب نے جو حکومتیں تھیں ہم سب تھے, انڈسٹری سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے کسی اور چیز پر دھیان دیا کہ اپنی وقتی طور پر خوشی حاصل کر لیں, چیزیں کر لیں. اب وہی چیز ہے کیونکہ روزگار کے مواقع کم ہیں, چیزیں کم ہیں, تو چیزیں مہنگائی میں زیادہ لگتی ہیں. پالیسی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جس طرح ہم کہتے تھے کہ جناب جو 5 سال کا امپیکٹ ہے یا 10 سال کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک دم سے نہیں جائے گا. ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ہم نے یہ آس لگا لی کہ جناب سعودیہ ہمیں 1 سال کا فری پیٹرول دے دے یا ہمیں کہیں سے فری میں ڈیزل مل جائے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ دور آہستہ آہستہ دنیا میں سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز اب مفت نہیں ملتی. کوئی بھی کیوں مفت میں کوئی چائے پلائے گا ایسے. بالکل ڈیفینیٹلی, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. اچھا اگر آزادی اظہار رائے کی بات کریں تو کل بہت عام سٹیٹمنٹ آئی ہے نگران انفارمیشن منسٹر مرتضیٰ سولنگی صاحب سے. انہوں نے کہا جی آئین کے مطابق میڈیا اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں. میڈیا کی جو آزادی ہے اظہار رائے کی, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ بہت ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا, کہنے نہیں دیا جاتا, اور میرے خیال سے اگر انٹرنیشنل گلوبل سینیریو کی بات کی جائے تو وہاں تو کوئی خبر ہی نہیں آتی. ہم تو پھر بھی ہر چھوٹی چھوٹی خبر رپورٹ کر دیتے ہیں, چاہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہو یا پھر اس سے زیادہ آزادی اظہار رائے کیا ہوگی؟ دیکھیں مرتضیٰ سولنگی صاحب ایک ویل نون جرنلسٹ ہیں, بڑا ان کا تجربہ ہے. یقیناً ہم یہ بات سمجھتے ہیں واقعی بہت زیادہ آزاد معاشرے میں رہتے ہیں. میں ایز اے جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی اگر آپ دیکھیں نا تو جو سوشل میڈیا نے آزادی کی حالت کی اس کے بعد تو آزادی کا سوال ہی بچتا ہی نہیں. مطلب کہ نادان لوگ 9 مئی کو اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے اور اپنی ہی ویڈیو لوڈ کر رہے تھے. یار کیا اس کا نام آزادی ہے؟ اگر آپ اس کا نام آزادی ہے تو مجھے آپ بتائیں امریکہ میں کون سی خبر ہے جو ان کی فورسز کے خلاف نہیں آتی, چیز کے خلاف اسٹیٹ ٹی وی رپورٹ ہی نہیں کرتا, اسٹیٹ ٹی وی کوئی چیز رپورٹ ہی نہیں کرتا. تو آپ ایسی آزادی کیوں مانگتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو مسائل ہو؟ ہر قسم کی آزادی ہے ماشاءاللہ. آپ کے سامنے میڈیا کی بات ہے کہ وہ رانی پور میں کوئی واقعہ ہو بچی سے متعلق یا اسلام آباد کے اندر کوئی واقعہ ہو, ویل نون رپورٹ ہوتا ہے, ایکشن لیا جاتا ہے, چیزیں کرتی ہیں. کوئی جو اچھی بات ہے اس کے اندر یقیناً ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کل بھی میں اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا کہ یار سوشل میڈیا پہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا جاتا ہے جس کا نہ سر ہوتا ہے
ना पैर होता है, और उसके पीछे फिर नेशनल मीडिया को लगाने की कोशिश की जाती है, और जो सारी चीज़ें एक बनती हैं। यानी कि आप देखें, अगर आज़ादी सहाफ़त पे वो कदगन होता तो बडग्राम का इतना बड़ा ऑपरेशन में कौम किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन में एक साथ थी, और बावजूद इसके कि वो बच्चे कहाँ ताल्लुक रखते थे, मेरी वालदा, आपकी वालदा, मेरे वालिद, आपके वालिद, भाई सब परेशान थे ना कि यार आप चीज़ें बताएं। इसका मतलब खबर सही तरीके से रिपोर्ट हो रही थी, और उसके बाद जो नेग्लिजेंसी वहाँ पर हुई उसको भी रिपोर्ट किया गया, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश ली गई। लेकिन बात फिर वही है कि 76 साल में जो चीज़ें रह गई हैं उसे आप एकदम तो ठीक नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में जो आज़ादी है, आज़ादी इजहार की, उसका अपना भी कोई सानी नहीं है। वरना हमारे पड़ोसी मुल्कों में आप उठा कर देख लें ना, हम इंडियन मीडिया जैसे कि बिल्कुल मादर पितर आज़ाद कि जनाब बिल्कुल ही खुश कर दिया, और ना आप देखें हम ईरानी मीडिया जैसे कि जो चीज़ें नहीं आती, चीज़ें आपके सामने, पूरा अरब कंट्री है, हमारा पड़ोसी है, देख लें आपके सामने क्या चीज़ें होती हैं। लोग अपने मुल्क के मफाद को तो अहम रखें ना, मुल्क की सलामती पर तो कोई बात नहीं हो सकती। अगर इसका नाम आज़ादी है तो फिर मैं इस आज़ादी को नहीं मानता। सही, बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी है। हमारे बहादुर जवान हर फ्रंट पर हम देखते हैं, पाक अफवाज के जो जवान हैं वो सरगर्म रहते हैं, चाहे इंटरनल मैटर्स हो, एक्सटर्नल मैटर्स हो, किसी को बचाना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, जिस तरह आपने बडग्राम का जिक्र किया। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें हम देखते हैं बन्नू फौजी काफिले पर मोटरसाइकिल सवार का खुदकुश हमला, 9 जवान शहीद, 5 जख्मी। फ्रंट लाइन पर जाने देते वक्त हरगिज़ ये सोचा नहीं जाता कि आवाम क्या सोचती है, क्या रद्द-ए-अमल रखती है। तो क्या आवाम का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इन जवानों को दिन रात सलाम पेश करें, इनकी दुआएं करें, ना कि हम सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाएं इनके अगेंस्ट? देखिए, मैं सबसे पहले तो इजहार अफसोस करना चाहता हूँ, बिल्कुल, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि शहीद जिंदा होते, बेशक बेशक, लेकिन फिर भी जान देना इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल, 50,000 लाख रुपए, उन माओं से पूछे ना, कि जिनके बच्चे जो है इसमें शहीद हो जाते हैं। मैं और आप कह के शायद चले जाते हैं, उस बच्चे से पूछें कि जिसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो और उसके बाप वालिद ना आया हो, सही बात है, और बहुत सारे मामला हैं इस महंगाई के दौर में। देखिए ना, जब भी मुल्क में हम यही कहते हैं कि देखो यार, जब बडग्राम का ऑपरेशन हो रहा था उस दिन भी फौज के अपने 6 जवान जो शहीद थे, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़ कर आपकी रेस्क्यू के लिए लगे हुए थे। रात भी जो वाकया हुआ, अब आप खुद सोच सकते हैं कि हम जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें अभी तक हम बरकरार हैं, उसके अंदर मौजूद हैं, दिन रात कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में, आपके सामने जानी खेल के अंदर ये वाकया हुआ है, किस तरह जो है वो जवान शहीद हुए, और फिर भी जो ना हौसले बुलंद हैं। तो भाई ये जो मैं और आप आराम से सोते ना, इसकी जो सारी की सारी जो है ना, जो इसमें हमें फीलिंग्स जो आती हैं, उसके लिए अगर हम उस जवान को जो कि कश्मीर के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, वजीरिस्तान में खड़ा हुआ है, बलूचिस्तान में खड़ा हुआ है, वो अपनी जान की कुर्बानी देता है, बेशक कह देना सोशल मीडिया पे एक ट्वीट रख देना बड़ा आसान है, ट्वीट कर देना बड़ा आसान है। इसी शहर कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे ना होते तो ये अमन ना होता। इसी तरीके से उनके खून से ये अमन जो है ना वो हमें हासिल हुआ है, और ये बात हमेशा सबको याद रखनी चाहिए। अगर कोई कहता ना कि फलाना मुल्क चांद पे पहुंच गए, तो भाई चांद पे जाना तो शायद आसान होगा, जान देना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे दुखी दिलों का सहारा या इंसानियत की खिदमत किस तरह की जाती है, कौन लोग हैं जो इसमें सरगर्म रहते हैं। कीप वॉचिंग, वेट एट इट। पीटीवी एकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है, और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा पीटीवी एकेडमी।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے انسانیت کی خدمت کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بہت تھینک لیس پروفیشن مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرف کیفیت ہوتی ہے. یہ جو انسانیت کی خدمت کرنا یا پھر بیماری سے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کیونکہ جو مشکل بھی ہے پاکستان میں اور جسے بہت تھینک لیس بھی مانا جاتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایدی صاحب جیسے بہت بڑے بڑے نام اس ملک میں ایگزسٹ کرتے رہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے یہ نام ہیں. ایسی ایک شخصیت ہم نے آج مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں بھی. انڈس ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے انڈس ہاسپٹل کو بنایا اور جس نہج پر آج پہنچا دیا ہے، یقیناً یہ بہت قابل ستائش عمل ہے اور ایک رول ماڈل بنا دیا گیا ہے ہیلتھ سروسز میں انڈس ہاسپٹل کو. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد الباری صاحب. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت مشکل عمل مانا جاتا ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور اسپیشلی ان پاکستان کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی سینگ بھی ہے کہ جی نیکی کی جائے لیکن اس سے گھبرایا بھی جائے، پریشان بھی ہوا جائے. بہت مشکل عمل ہے. کس طرح یہ آئیڈیا آیا اس کو بنانے کا؟ اور کیونکہ آپ کا خود بھی بہت بڑا نام ہے ہیلتھ سروسز میں، تو یہ کب سوچا اور کیسے سوچا اور یہ آئیڈیا جنریٹ کیسے ہوا؟ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ سے ڈفر کروں گا جی، کیونکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آسان ہے بالکل، اور تھینک لیس بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. بالکل جس طریقے سے لوگ آپ سے ملتے ہیں، جو مریض دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی محفل میں بھی جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں، لوگ آپ کو پہچان کے جس طریقے سے ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے کہ رات کو ایک سکون کی نیند جو آتی ہے نا، تو اس سے زیادہ تھینک فل کیا اللہ سے ہو سکتا ہے. بے شک. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ڈا میڈیکل کالج سے اپنی گریجویشن کی ہے. اس کے ساتھ اٹیچ سول ہاسپٹل ہوتا تھا. آج سے کوئی 1979 میں داخل ہوا تھا. وہاں کے حالات تو آپ کو پتہ تھے بہت تھے، اور ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا، کوئی اپنی بکری بیچ کے، کوئی بھینس بیچ کر، کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا. تو اسٹوڈنٹس نے وہاں پر ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن، جو غریب مریضوں کو دوائیاں دیا کرتی تھی. اور اتنی مزری ہوتی تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ جس میں تھوڑی سی بھی حص ہو اور تربیت اچھی ہوئی بھی ہو، والدین کی دعائیں کے ساتھ ہو، کہ وہ اس سے بچ سکے. تو بس پھر وہ ایک راستہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے بلڈ بینک بنایا. پھر اس کے بعد جو ہے نا 1986 میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تھا ایک بہت بڑا جمہوری بازار کے اندر، جس میں کافی لوگ شہید ہوئے تھے. سول ہاسپٹل کیجویلٹی برے حالات میں تھی. وہاں پر مجھے یاد ہے میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، مجھے ڈیڈ باڈیز میں زخمیوں کو نکالا اور ان کو ٹریٹ کیا. لیکن اس وقت ایک بہت اچھی چیز نظر آئی کہ کیجویلٹی کے باہر ایک لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے. تو اس وقت احساس ہوا کہ یہ عظیم قوم ہے، اور کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں ہے. چاہے 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، 10/11 کا سیلاب، اور جتنے مطلب ایدی صاحب کا کام دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے، اور یہ ہوتا کیسے کہ جب لوگ پیسے دیتے ہیں نا، تو فلانتھروپی اس میں بہت ہے. تو پھر ہم نے اس کو نیا بنانے کا سوچا. پھر نیا بنانے کے لیے کچھ 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنا، اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیے، اور 36 میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. 3 لاکھ ریزگاری کی صورت پہ تھے. تو پھر اس کے بعد ہم سب لوگ ڈسپرس ہو گئے. کوئی پوسٹ گریجویشن کے لیے میرے ساتھی چلے گئے. میں پاکستان میں رہا، یہی میں نے کارڈیک سرجری کی فیلوشپ لی. پھر کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. اور لیکن خواب ہم نے 1986 میں 7 میں دیکھ لیا تھا جب کیجویلٹی کا انوگریشن ہوا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا، فری آف کاسٹ کرے گا. تو یہ شرمندہ تعبیر 2007 میں ہوا. 150 بیڈ سے شروع ہوا، اور اس کی ابتدا جو تھی وہ صرف اور صرف اللہ پہ یقین کے ساتھ تھی، اور یقین یہاں کے ساتھ تھا کہ جی ویسے تھے نہیں، کود پڑے اور پھر راستے نکلتے چلے گئے. تو 99.99% لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ چل نہیں سکے گا. کسی نے 1 مہینہ 6 مہینہ سال دیے. اس 11 اگست کو ہم 16 سال کے ہو گئے. تو ایک اسپتال 150 بیڈ سے شروع ہو گئے جو 300 بیڈ کا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد 15 ہاسپٹل پورے پاکستان میں. پھر پرائمری ہیلتھ کے پروگرام، ہماری موبائل ہیلتھ کلینکس چل رہی ہیں، بوٹ کلینک چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارا جو ہے بلڈ سینٹرز چل رہے ہیں، فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں پر آرٹیفیشیل لمز ہیں. تو ہمارے پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ تھا. آج کوئی بجٹ کوئی 57 ارب روپے کا ہے، اور ماہانہ کوئی 5 لاکھ مریض اس پورے نیٹ ورک میں مستفیض ہوتے ہیں. تو بس یہ اسی ملک سے ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، مریضوں کی دعائیں، اور پاکستانیوں کی فراخ دلی سے جو پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں. دیکھیں یہ جب اگر کوئی صحیح ادارہ کام کر رہا ہوگا، اس کا رزلٹ نہ رہا ہے، تو آپ کو پیسے کی کمی نہیں رہتی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، فنڈس کی آپ نے بات کی. میں اگر انڈس ہاسپٹل کی بات کروں تو اب ظاہر ہے قوم اسی طرف دیکھتی ہے، عوام اسی طرف دیکھتی ہے کہ جہاں سے امید ہو ان کو. اب پریشر بہت زیادہ ہے، فلو آف جو پیشنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ
کوئی ایکسپینشن کا پلان کر رہا ہے انڈس ہاسپٹل؟ جی بالکل، ہم نے جیسے کہا کہ کراچی لاہور میں ہم نے 600 بیڈ کا ہاسپٹل کی بلڈنگ تیار ہو گئی ہے. 100 بیڈ آپریشنل ہے. انشاءاللہ دسمبر تک یہ کچھ 400 بیڈ پہ چلا جائے گا اور 2025 تک یہ 600 بیڈ پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کراچی کا ہاسپٹل جو ہے وہ 150 سے شروع ہو کے 300 ہو گیا تھا. اب انشاءاللہ ایکسپینشن چل رہی ہے. کوئی تقریباً سمجھیں کہ آپ وہ 1350 بیڈ کا ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. کراچی کے جو کراچی کا ڈسمبر میں انشاءاللہ ہم 500 بیڈ کر دیں گے. پھر ہر 6 مہینے میں بیڈ ایڈ کرتے جائیں گے. اور یہ ملٹی بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور الحمدللہ لیکن یہ ہو جائے گا. مجھے یقین ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج ہمارا جو بجٹ ہے وہ تقریباً کراچی کا صرف میں بتا دوں تو 1 ارب روپے ماہانہ ہے. اچھا یہ ایکسپینڈیچر ہے. یہ میں صرف کراچی کا آپریشنل بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس میں آپریشنز ہونے ہیں, دوائیاں ہونی. جی. لیکن یہ آسان ہے, بہت آسان ہے. ہم نے ایک اسکیم شروع کی ہے جس کو انڈس شاکرین کے نام سے ہم کہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور شکر کا ادا کرنے کا بہتر طریقہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے. بے شک. اور ہر روز کرے. بے شک. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک پلان بنایا کہ جی اگر 1 لاکھ آدمی ہمارے جو ہے نا 10,000 ماہانہ دے دیں اور ریگولر بیسس پہ دیتے رہیں تو یہ 1 ارب روپے مہینے کا ہو جاتا ہے. اور کراچی میں 1 لاکھ آدمی تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلے 5 سال میں انشاءاللہ اگلے 3 سال کے اندر 5 لاکھ ہو جائیں گے تو یہ انشاءاللہ, کیونکہ جب آپ 1350 بیڈ پہ جائیں گے تو 1 بلین نہیں رہے گا. یہ بڑھ جائے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ بتائیے گا کہ پیٹس آنکولوجی کا جو سیٹ اپ ہے وہ سب سے بڑا یونٹ انڈس ہاسپٹل کے پاس ہے. اس میں کیا کیا چیلنجز تھے جب شروع کیا اور پھر آج جو اس کو ہم سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں تو کتنا فعال ہے یہ؟ جی دیکھیں ڈاکٹر جو پیڈیاٹرک آنکولوجی کا جو ہے یہ ڈاکٹر شامل اشرف ہیں جنہوں نے پاکستان میں جو ہے نا چائلڈہڈ کینسر کی بنیاد رکھی اور انہوں نے پھر ایک ہاسپٹل شروع کیا تھا. پہلے ایک چھوٹی جگہ تھی, پھر عائشہ منزل پہ انہوں نے کرائے کی جگہ پہ شروع کر دیا. اور جب ایکسپینشن کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مل کے کام کرنے میں برکت ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں کامن ہیں. آپ بھی ریڈیولوجی لگائیں گے, میں بھی لگاؤں گا, MRI آپ بھی, میں بھی, اور پھر یہ سارے ڈپارٹمنٹ بنانے پڑیں گے تو کیوں نہ ایک چھت کے نیچے لے آئیں. اور الحمدللہ 2014 میں وہ ہمارے ساتھ آ گئے تھے. تو اب یہ ماشاءاللہ یہ کوئی 80 بیڈ کا پورا یونٹ ہے جو کہ پاکستان میں سب سے بڑا یونٹ ہے اور جس میں کوئی تقریباً سمجھیں کہ اب ہر سال 1500 نئے مریض آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان کا صرف ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ان کی جو ہے نا, کیونکہ یہ پاکستان سے باہر افغانستان, ایران, سعودی عربیہ, UAE سب وہاں سے بھی آتے ہیں لوگ. مریض جو ورکر کلاس ہے جن کی انشورنس نہیں ہے وہ یہاں کے علاج کراتے ہیں. تو ان سب کے لیے ہم نے یہاں پر ان کو رہائش کا بھی انتظام کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو ایک لمبا 2 سال کا پروسیس ہے. یہ 1 سے 2 سال لگتے ہیں اور پھر اس کے لیے ان کے ہم تمام سوشل نیڈز کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کھانا پینا, ان کا رہنا سہنا. ہماری سائیکو سوشل کی ٹیم ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح وہ بچیاں ان لوگوں کے لیے ہاسپٹل کو بناتی ہیں. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے. ہماری ٹیم ہے, باری اکیلا یا ظفر یہ سب اکیلے نہیں ہو سکتے یہ جب تک کہ ہم سب نہ ہوں. تو میں اپنا آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسی ٹیم موجود ہے کہ ایک ہیرا ہے جو کہ بالکل پیشنیٹ ہے اور وہ رات دن اسی پہ لگاتے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ اس قوم کو ایک اچھا معیاری علاج مفت فراہم کریں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات جو میں نے پڑھی بھی سنی بھی ہے کافی لوگوں سے, جو کہ سن کے بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ انڈس ہاسپٹل واحد فلاحی ادارہ ہے کہ جہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں. اگر کوئی آتا ہے کسی بھی قسم کی پریشانی سے آتا ہے تو اسے بالکل بڑے فعال انداز سے ایک سیٹ سسٹم کے تحت اس کا علاج کیا جاتا ہے. ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں ہم نے اندازہ لگا لیا تھا شروع میں جیسے کیونکہ لوگوں کی جو ضروریات کے حساب سے اور ان کی پیئنگ کیپیسٹی کے حساب سے تو بہت وہ لوگ تو گھر سے پہنچنے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا ان کو ہاسپٹل پہنچنے کے لیے. تو ہم نے ایک ہی ماڈل کریٹ کیا تھا کہ جو لوگ ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے دن کی تو علاج تو پھر دور کی بات ہے اور ایک اور فیملی پہ 6-7 لوگ ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ماڈل یہی ہونا چاہیے کہ جس کو کسی کی عزت نفس مجروح کیے ہوئے اس کو جو ہے نا فری علاج دیا جائے اور کوالٹی ایسی بنائی جائے کہ جہاں ہم اپنا علاج کرا سکیں. اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں تھی. ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر ہمارے تھے, ان کے والد صاحب کی سرجری یہاں ہوئی. میرے اپنے ٹیکنیکل ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر اختر عزیز, ان کا بائی پاس آپریشن یہاں ہوا. اور دنیا میں کہیں بھی کرا سکتے تھے, امریکن سٹیزن تھے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ جیسے ہوٹل والا کھانا اپنے ہوٹل میں کھائے تو اس کا مطلب ہے کھانا صحیح ہے. جی بالکل صحیح. تو اور پھر ہم سب کو جو کھانا بھی بنتا ہے مریض کا وہ بھی ہم سب کھاتے ہیں. بالکل صحیح. رائٹ. اچھا انڈس ہاسپٹل کا قیام اگر بات کریں 2007 میں
16 سال جس طرح آپ نے مینشن کیا, ان 16 سالوں میں چیلنجز کیا کیا رہے؟ میں اس پر ڈسکس کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک رول ماڈل ادارہ تو دیکھ رہے ہیں سامنے, ماڈل تو دیکھ رہے ہیں, پر ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبی اور بڑی طویل اسٹرگل ہے, بہت سے چیلنجز سے گزرنا پڑا ہوگا. ان چیلنجز پر ذرا ہمیں بتائیں. سب سے زیادہ چیلنج جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو وہ یہ ہے اپنے ہیومن ریسورس کا. رائٹ. اچھے لوگ ملنا مشکل ہوتا ہے, مشکل کام ہے جی. تو اسی لیے ہم نے اب یہی سوچا کہ ہم اپنا لوگ خود تیار کریں. تو ہمارا نرسنگ کالج چل رہا ہے, ہمارا جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کا ٹیکنیشینس کا پروگرام چل رہا ہے, ہمارا کالج آف پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی میڈیسن شروع کیا ہے, اور ہم نے کالج آف فزیکل تھراپی بھی شروع کیا ہوا, اور آئندہ میڈیکل کالج بھی ہوگا. کیونکہ دیکھیں جب تک پیشن نہیں ہوگا نا, انفارچونیٹلی ابھی تک ہم کو اپنے کریکولم میں ایمپیتھی نہیں پڑھائی جاتی ہے, ہم کو جو ہے نا ایتھکس نہیں پڑھائی جاتی. اصل بات جو گھر سے تربیت کر کے آ گیا تو وہ تو ایک اچھی پروڈکٹ نکل آتی ہے, اور جو پھر PWA کے مل سے گزر گیا تو وہ ایک ڈفرینٹ ڈاکٹر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو رول ماڈلز پروڈیوس کرنے چاہیے جن کو دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں, اور ان کے کریکولم میں ایسا ہو کہ, اور جب مریض دیکھتے ہیں, ہم نے اپنا پوسٹ گریجویٹ بھی انسٹیٹیوٹ ہے, کالج آف فزیشنس ہے, اس وقت تقریباً 270 پوسٹ گریجویٹس ہیں ہمارے پاس جو کہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں. اب جب اس ماحول سے وہ گزرتے ہیں اور وہ سب کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ یہاں خدمت کر رہے ہیں, تو وہ ان کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو آپ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو جب آپ ماحول کا آپ کے اوپر اثرات آتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں وہ غائب نہیں ہوتے. آپ کہیں بھی جائیں گے, ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈس میں ہی کام کر رہے, بہت سارے ہمارے پاس ہی ایڈجسٹ ہو گئے, باہر سارے باہر چلے گئے, لیکن ویئر دے ول گو وہ وہاں پر ایک اپنا نقش چھوڑیں گے, اور وہ آپ کی ایک ادارے کی جو ہے نا محسوس ہوتا ہے کہ ایتھوس کے آتے ہیں اس ادارے کے, جو کہ نظر آتے ہیں لوگوں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, انڈس ہاسپٹل میں ظاہر ہے چونکہ جو لوگ ہمارے بہن بھائی افورڈ نہیں کر سکتے ان کا علاج بڑے مؤثر انداز سے ہوتا ہے. ایسے میں دیکھیں کہیں تعلیم کا بھی فقدان ہے, لوگ پریشان حال بھی آتے ہیں, سٹاف عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ فلاحی اداروں میں اکثر اس طرح کے بیہیویئر سامنے آتے ہیں کہ جہاں روڈنس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, یا پھر صحیح طرح سے جواب نہ دینا, یا سسٹم پہ بہت بڑے سوالیہ نشان. میں نے انڈس ہاسپٹل میں خود وزٹ کیا, ہم نے دیکھا بہت اچھا نظام ہم نے پایا, سٹاف کا بیہیویئر بہت اچھا پایا, بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت تھا. اس کو کس طرح انشور کیا جاتا ہے؟ کوئی مورل ویلیوز یا اس طرح کے گراؤنڈز پر کوئی کام کیا گیا ہے اسپیشلی ود دی سٹاف؟ ہماری جو اسٹاف کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. ایک پہلے تو جب چھوٹے تھے ہم لوگ, تھوڑا شروع ہوا تھا تو میں سب سے بات کرا کرتا تھا, لیکن اب ہم نے اس کی ویڈیو اب تو وہ ویڈیو بنا دی گئی ہے, جب کو پہلے سے ان کو اورینٹیشن سے گزرتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% اچھا ہوگا, اس میں ایسے بھی ہوں گے جو لوگ اس سے بھی ہیں, جو لوگ کچھ لوگ اس سے صحیح بات بھی نہیں کرتے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد اسٹریس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, جب آپ کے بعد اتنا رش ہو رہا ہوتا ہے اور ہر طرف سے یہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کا ریئیکشنری ہو جاتا ہوگا. لیکن جو جنرلی اچھا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں, اور اس کے اوپر اگر کوئی کسی کا روڈنس, کسی کی شکایت آتی ہے تو اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اور دیکھیں نا, اور اگر اس کے باوجود بھی اور ریپیٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے جان چھڑا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ دیکھیں یہ ہم یہ جو کر رہے ہیں نا, اور میں ہمیشہ اسٹاف کو جو یہ کہتا ہوں, دیکھیں یہ جو انڈس چل رہا ہے نا وہ اللہ چلا رہا ہے, بے شک, اور اللہ چلا رہا ہے, اور اللہ کے بعد جو ہے نا وہ مریض کی دعا چلا رہی ہے, اور مریض جب دعا کرتا ہے تو مریض کی دعا ان انٹرپٹڈ جاتی ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ VIP میں نہیں ہوں, ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, VIP یہ مریض ہے. رائٹ. کیونکہ اس کی دعا سے آپ کی تنخواہ آتی ہے. بالکل بالکل. اور جس دن, اور ان کی دعا بہت تیز جاتی ہے, لیکن خدا را ان کی بد دعا مت لینا, کیونکہ وہ 10 گنا زیادہ اسپیڈ سے جاتی ہے. تو مطلب یہ ریپیٹڈ ری انفورسمنٹ کرنی پڑتی ہے, رپورٹ کرنی پڑتی ہے. دوسرا چیلنج آپ نے کہا تھا کہ فنڈنگ کا, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ڈاکٹر صاحب نیند کیسے آتی ہے نا, کہ اتنے 10,000 سے زیادہ یا 12,000 سے زیادہ امپلائی ہو گئے ہیں اور یہ اربوں روپے کا بجٹ ہے. تو میرا ان سے یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں, اتنی سکون کی نیند آتی ہے, کیونکہ میرا تو ہے جو ہستی کر رہی ہے نہ سوتی ہے نہ اس کے پاس کوئی حد ہے, اس نے تو صرف کہنا کن فیکن اور ہو جانا ہے. مشکلات لاتے ہیں المیہ, اور وہ بھی اللہ کا کرم ہے. کیونکہ دیکھیں نا, میں لوگ ہمارے ساتھی کچھ کہتے ہیں یار اللہ میاں دینا تو ذرا آسانی سے پہلے ہی دے دیں. میں نے کہا نہیں, اللہ میاں آپ رجوع کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب آپ کو تھوڑی تکلیف آتی ہے تب آپ رجوع کرتے ہیں اللہ میاں کی طرف, اللہ سے
مانگتے ہیں کہ اللہ میاں جی کچھ دے دے, تو وہ بھی ہمارے لیے احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو بھولا نہیں ہے, اللہ ہماری رسی کھینچتا رہتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم ساری باتیں کریں. کوئی ایسا واقعہ, انسیڈنٹ, کوئی ایسی بات یاد رہ گئی ہو کہ کسی کو شفا ملی ہو انڈس ہاسپٹل کے توسط سے, اللہ پاک نے اسے صحت مند کیا ہو, یا وہ واپس آئے آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے, کوئی ایک ایسا ہے؟ ویسے تو ہزاروں ایسے انسیڈنٹس ہوں گے آئی ایم شیور, لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ جو انسان کی سوچ اور دل پہ نقش ہو جاتا ہے, وہ ہم سے شیئر کریں. نہیں, بہت سارے ہیں جی, بہت سارے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اتنے سارے ہیں, اور جتنا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں لوگ. بے شک. اور میرا تو یہی ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ ضرور چکر لگاتا ہوں, کیونکہ وہ اس لیے نہیں کہ جی کوئی فخر کرنا ہے, جی, وہ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے, اور دوسرا پھر صرف ان مریضوں کے چہرے پہ, ان کے جو لواحقین ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, ان کے جو چہرے پہ مسکراہٹ ہو, تشکر ہو, وہ ایک چیز ہوتی ہے. بہت سارے ہیں, جیسے ایک مجھے یاد ہے کہ جی میں نے ایک مریض کا آپریشن کیا تھا جس کا ہارٹ والو چینج کیا تھا, اور اس کو, وہ افغانستان سے اس کا تعلق تھا, یہاں پاکستان میں وہ جو ہے نا نان بھائی کا کام کرتا تھا. آپریشن کے بعد وہ 1 سال تک آتا رہا, پھر غائب ہو گیا. 3-4 سال کے بعد پھر وہ آیا. اس دن مجھے او پی ڈی سے جلدی جانا پڑ گیا, تو میری ٹیم نے دیکھ لیا ہوگا. تو میں واپسی میں جب جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ سر وہ جو ہے آپ کا افغانی مریض آیا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے اس کو مس کر لیا, 3-4 سال سے غائب تھا. تو پھر اس نے کہا سر کچھ دے کے گیا. تو وہ چھوٹی سی ایک پوٹلی تھی جس میں تھوڑے سے بادام تھے, تھوڑے سے کاجو تھے, تھوڑے سے اخروٹ تھے, تھوڑی سی کشمش تھی. میں نے کھائے, ڈرائیور کو بھی کھلایا. یقین مانے میں نے اپنی زندگی میں اس سے مزیدار میوہ نہیں کھایا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آئی ایم شیور جب میں بیان کرتا ہوں تو میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, وہ لذت ہی الگ ہے. ہاں, تو میں نے ڈرائیور کو بھی دیا, میں نے ڈرائیور کو بھی دیا. سر اس نے کہا کہ سر وہ ایک پیغام بھی دے کے سر سے کہنا کہ میری والدہ نے سلام کہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور دوسری بات اس نے کہا کہ سر سے کہنا کہ میری والدہ حال نماز کے بعد 2 رکعت نفل ان کے لیے پڑھتی ہے. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں کہ جو عورت ہزاروں میل دور رہتی ہے, جس نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے, وہ روز یہ کرے, ہر نماز کے بعد یہ کرے. آپ اربوں خربوں روپے سے بھی نہیں پا سکتے. بے شک, بے شک. ایسے بہت ہیں, بہت. کیا بات ڈاکٹر صاحب, باقی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مثالیں اور باتیں سن کے. نہیں, پھر یہ آپ کو اور ہمت دیتا ہے, اور ہمت دیتا ہے کہ اور کریں. جب کبھی انسان ہے, انسان کے اوپر یہ چیز آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں, لوگ میں کہتا ہوں, مسلمان اگر اللہ پہ رجوع رکھتا ہے تو وہ ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے, پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ڈپریس ہو. بے شک, بے شک, بے شک. بہت خوبصورت بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, انڈس شاکرین کو ڈسکس تھوڑا سا کرنا ضروری ہے. منیمم جتنا بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں, کہاں رابطہ کیا جائے, کیسے رابطہ کیا جائے, اس کا کوئی میکینزم ہے منتھلی بیسس پر یا ایئرلی بیسس پر, یہ بھی ذرا ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ جو دیکھنے والے اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کس طرح کے ڈونیٹ کیا جائے. دیکھیں ہمارا لیے منیمم جو ہے نا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی ڈال, جتنی حیثیت ہے, جتنی حیثیت ہے. کس کے 2 روپے میں کتنی یا 1 روپے میں کتنی برکت ہے وہ اللہ کو جانتا ہے. وہ جو آپ کو پتہ ہے جنگ کے تبوک کا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت ابو بکر سارا لے آئے, حضرت عمر آدھا لے آئے, اور ایک صحابی تھوڑی سی کھجور لے آئے. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے سب کا قبول ہو گیا. تو جتنا بھی ہو, اور اس کی بڑی آسان ہے, ہماری ویب سائٹ ہے www.indushospital.org.pk. اس میں تمام طریقے لکھے ہوئے ہیں کیسے ہیں. آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں, ریگولر کرتے ہیں. آپ اپنے بینک کو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دے دیں کہ وہ ہر مہینے آپ کے اس سے اکاؤنٹ سے چلتا چلے جائے. اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے, آدمی کو یاد بھی نہیں رہتا, لیکن کیونکہ روز صدقہ دینا یاد نہیں رہتا. لیکن یہ ہر مہینے نکل گیا تو آپ کا چلا گیا, تو وہ بھی آسانی ہوتی, تو آپ کے اوپر ایک ڈھال آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جو شکر جیسے کہنے کیا, پھر اللہ کہتا ہے کہ میں یہاں بھی نوازتا ہوں اور وہاں بھی نوازوں گا. تو یہ ایکٹ ہے. اور یہ ہم نے کسی ایک ماڈل سے, ایک امریکہ میں ایک ہاسپٹل ہے, سینٹ جوڈ ہاسپٹل ہے, اور وہ لوگ جو ہے نا سمجھے کہ ان کا روز کا خرچہ ہے $1.8 ملین ہے, اور وہ روز جمع کرتے ہیں $2.3 ملین. ٹھیک ہے. اور ان کا کیا ہے 1.5 ملین لوگ ہیں جو $16 سے $30 پر منتھ دیتے ہیں. اور ان کا کیونکہ دیکھیں نا 1.8 سے 2.3 کا مطلب یہ ہے کہ 5 جو ہے نا وہ بچ رہا ہوتا ہے. تو وہ جمع ہو رہا ہوتا ہے, 8-10-12 بلین ڈالر کا ان کا انڈاؤمنٹ ہے. تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اس میں تو کوئی وہ نہیں. ڈاکٹر صاحب 10,000 مہینہ آپ نے کہا کہ 1 لاکھ لوگ اگر منیمم دیں تو 1 ارب روپیہ بنتا ہے, اور
یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ پورے ہو پاتے ہیں ابھی فی الحال اگر دیکھیں کیونکہ شروع کیا کرنٹ سینیریو ہے ابھی ہم نے شروع کیا ہے. اور کتنا ٹائم دیکھ رہے ہیں اس کو میچور ہوتے ہوئے کہ انشاءاللہ یہ ساری دیکھیں 1 سال میں ہمارا یہ 1 لاکھ تو ہو جانا چاہیے جو میرے نظر میں ہے, جس میں ہمارے ایفرٹ بھی لگیں گے. اللہ کی جو ہے نا مہربانی بھی چاہیے ہوگی ڈیفینیٹلی, ان سے ہم مانگتے ہیں اور ہم ایفرٹ لگائیں گے. اور پھر آپ جیسے لوگ اس آپ کے اس تعاون سے بھی لوگوں کو یہ پیغام جا رہا ہے. اور بہت سارے کارپوریٹس ہمارے ساتھ اس کام کر رہے ہیں جو ہے نا. اپنے میزان بینک نے اپنا ایک شروع کر دیا, اسی طرح فیصل بینک نے شروع کر دیا, اور بینکس بھی آ رہے ہیں اور کارپوریٹس بھی آ رہے ہیں, یونیلیور بھی ہمارے ساتھ ہے. تو مطلب سب لوگ جو ہے نا مل کے اس کے اندر ڈالیں گے. اور سب لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی شکر ادا کروں, میں ساری عمر بھی سجدے میں پڑھ کے شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو استعمال کر لیا. بے شک بے شک. تو جس طریقے جو ایک برانڈ اسٹیبلشڈ ہو گیا, جس کے ساتھ لوگ جڑ گئے ہیں, اور ہر کوئی چاہے وہ اس میں کچھ دے یا نہ دے, دعا ضرور کرتا ہے بے شک بے شک اس ادارے کے لیے. اور وہی سب سے زیادہ اسٹرانگ چیز ہوتی ہے, وہی اسٹرینتھ ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز چلے گی, کیونکہ ہم کسی پیسے والوں کے لیے نہیں کرتے. ہم ان لوگوں کے لیے کہ ڈاؤن ٹو تھرڈ پیپل ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جس کے لیے. تو ان کے لیے ان کی دعائیں بھی کام آئیں گی, اور ان کی جو ہے نا جیسے میں نے کہا کہ انٹرپٹڈ جاتی ہے. تو ہم لوگ اور پھر آپ جیسے لوگ بھی ہیں, آپ لوگ بھی سمجھتا ہوں یقیناً آپ اس کو آگے پھیلائیں گے. اپنے ایک تو یہ آپ کا میڈیا کے تھے بھی ہو گیا, لیکن آپ کی ذاتی بھی ایک حیثیت ہے. آپ کا اپنا سوشل میڈیا بھی ہوگا جس میں آپ کے فالوورز ہوں گے بہت سارے. ڈیفینیٹلی ڈالیں گے تو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں نے باتیں بہت ساری ہیں اور یقین مانیں جو وقت کی قید ہے اس میں ہمیں رہنا پڑتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر عبدالباری ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جو انسانیت کا جو درد ہے محسوس کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے ہر انسان کو کہیں نہ کہیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اللہ کے حضور یہ جو انسانیت کا درس اللہ نے دیا ہے ہمیں, اس کو پھیلانا چاہیے, دکھی دلوں کی مدد کرنی چاہیے, اور جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور معافی مانگیں. آن دیٹ نوٹ جی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے جو آئی انفیکشن آج کل بہت زیادہ پھیل چکا ہے اس حوالے سے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. کبھی جو زندگی کا گوشوارہ دیکھتا ہوں تو ہر مد میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتا ہوں. If I am eating something, why would I have to post that? If I am driving a car, why would I have to post that? اب یہ جو معاشرہ ہے ہمارا اور جو معاشرتی اقدار ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, کبھی جھکنے کی تمنا, کبھی سرکش لہجہ, تو ان لہجوں کے عنوانات مختلف ہیں, کہیں کوئی آواز کہیں کوئی آواز. It's not about showing off. میں جو بھی اب تک میں نے کام کیا ہے, جیسی میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی یا مجھے لوگ جانتے ہیں, میں ریئل لائف میں وہی ہوں. عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کا لگایا ہوا نعرہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, آج مقبوضہ جموں کشمیر کے ہر کونے میں گونج رہا ہے. سید علی گیلانی ریاست جموں کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے پرجوش حامی تھے. وہ اپنی آخری سانس تک ریاست جموں کشمیر کو بھارتی تسلط سے آزاد کرانے کی جدوجہد میں مصروف عمل رہے. سید علی گیلانی ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے تھے. آج کے دن ہر کشمیری سید علی گیلانی کے مشن کو آگے بڑھانے کا عہد کرتا ہے. بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8, اور ہم بات کر رہے تھے آئی انفیکشن کی, آج کل جو بہت زیادہ پھیل گیا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اسے آشوب چشم کا نام بھی دیا جاتا ہے. یوزلی
یہ آنکھوں کا انفیکشن ہے، اور اگر آپ کو ہو جاتا ہے یا آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ ایک فاصلہ بھی اختیار کریں اپنے اطراف کے لوگوں سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کنٹیجیس بھی ہے، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پھیلتا ہے ایک دوسرے سے. ہم اس موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر اکبر سمرو. کسی تعارف کے مطابق ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ویری ویل. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آشوب چشم ہم دیکھتے ہیں یوزلی بچپن سے ہی ایک تاثر تھا کہ جی پھیلتا ہے، کنٹیجیس ہے، کیا واقعی یہ تاثر درست ہے؟ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی انفیکشن ہے کنجنکٹیوائٹس. پہلے ہوتا ہے انفلیمیشن. ٹھیک ہے. انفلیمیشن کے بعد پھر انفیکشن. رائٹ. اور یہ جو ہے یہ ویدر کے چینج سے سم ٹائمس یہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایپیڈیمک ہو جاتا ہے. اچھا. جب ایپیڈیمک ہو جاتا ہے تو پھر تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان اے وے کہ آپ کو پریونٹیو میئرس لینے چاہیے. جی. اس کو ہم آئی کنجنکٹیوال فلو بھی کہتے ہیں. اوکے. کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں، کنجنکٹیوال فلو بھی کہتے ہیں، آشوب چشم بھی کہتے ہیں. اس میں پیشنٹ کو سیویئرلی اپنے پانی آتا ہے اور فوٹوفوبیا مینس لائٹ سے اتنا وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. فوبیا مینس ڈر، فوٹو لائٹ. تو اس سے وہ ہوتا ہے. اور یہ اس کے جو مسئلہ ہے اس کا صرف یہی ہے کہ یہ کنٹیجس ہے اور یہ بہت جلدی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک گھر میں کسی ایک بچے کو ہوا نا یا کسی بندے کو ہوا تو وہ پھر پورے گھر کو لپیٹ لیتا ہے. وہ کیونکہ ہائیجینک کنڈیشنز ایسی ہم کو نہیں رکھتے ہیں، مینٹین نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر آفس میں بندہ جاتا ہے تو آفس والوں بھی میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو کل ہماری میٹ، میں نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، میں تو لکھ کر دیتا ہوں ان کو ایڈوائز ریسٹ، یو کی ناٹ گو، بیکاز اس میں تو کنٹیجیس اور بڑھتے ہیں. ہاتھ ملانے سے ہوتا ہے. صحیح. ہاتھ ملانے سے ہوتا ہے. اور آپ کے جو ٹاولس ہیں گھر میں ایک ہی ٹاول ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی کاسمیٹک ہیں، عورتیں ہیں آپس میں جو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہیں، ٹیبل بہن نے کیا، بچی نے کیا، اس نے وہ کیا، تو اس سے پھیلتا ہے. آپ کو یاد ہے پہلے زمانے میں وہ سلما سرائی ہوتی تھی تو وہ ایک بچے نانی بیٹھتی تھی، ایک بچے کو لے کر پورا سب کو لگا دیتے تھے. تو اگر ایسی معاملہ ہے تو وہ تو اور زیادہ بڑھتا ہے. اور اس وجہ سے ہی کنٹیجس، ٹھیک ہے سنت ہے، اچھی چیز ہے سرما لگانا، مگر کنٹیجس ڈیزیزز اس سے زیادہ پھیلتی ہیں اس زمانے میں. تو ہم کو اس کے لیے بہت بڑا احتیاط کرنا چاہیے اور فریکوینٹ ہینڈ واشز کرنا چاہیے یا اس کو سینیٹائزر لگانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہم کالا چشمہ لگائیں گے باہر جانے کے لیے، کانٹیکٹ نہیں کریں گے لوگوں سے. مطلب ایون جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیشو پیپر ہیں، اس کی ڈسپوزل بھی ایک سسٹم بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس وہ اپنے صاف کر کے آنکھ کو اور پھینک دیا. نو. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں، میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے. کنٹیجیس ہونا تو چلیں ایک طرف ہے، ہماری بیسک اویئرنیس کی بھی کمی ہے. کمی یہ ہے کہ جی اگر ہو جاتا ہے انفیکشن تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کالا چشمہ میں نہیں لگاؤں گا. آؤٹ آف ایگو ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ٹھنڈے پانی سے دھوئیں ٹھیک ہو جائے گا. مسلنا بار بار اس جگہ کو کہ جہاں ہو جاتا ہے. یہ بیسک اویئرنیس کیسے جنریٹ کی جائے؟ یہ بیسک اویئرنیس آپ کو جنریٹ کرنی ہے کہ یہ ان کے لیے سیمینارز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے یہ کیا ہے. اب ایک دوسری ٹی وی پر مجھے کل پرسوں بلایا انہوں نے، تو یہ سیمینار اویئرنیس یہی ہوتی ہے. اور اپنے جو علاقے میں جو ڈی ایچ اوز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ایک اویئرنیس پروگرام بنائیں اور اس اویئرنیس پروگرام سے ان کو پوری بتائیں کہ بھئی کیا کیا کرنا ہے ہم کو. اور ہمارے ہاں سسٹم جو ہے ایسے چل رہا ہے کہ گئے جی اس پر میڈیکل اسٹور پر، بھائی آنکھ سے پانی آ رہا ہے، انہوں نے دے دیا ایک اسٹیرائڈ. اسٹیرائڈ جو ہے اس میں بڑا خطرناک چیز ہے. کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے، فیملی تھی، تو اسے 3 بچے اس کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے اسٹیرائڈ لکھا. میں نے کہا اسٹیرائڈ کیسے لکھا ہے؟ تو بہرحال اسٹیرائڈ ٹھیک ہے یوز کرتے ہیں، مگر وہ بالکل دیکھ داکھ کر. ابھی آپ کاؤنٹر پہ جائیں گے وہ آپ کو کارٹیسون کی چیز دے دیں گے. کارٹیسون تو اتنا جلدی نہیں یوزنا چاہیے نا. تو اس کو ہمیں اویئرنیس کرنے کے لیے یہ آپ کو بتانی چاہیے اور ایسے پروگرامز ہونے چاہیے جس سے آپ کو یہ پبلک اویئرنیس آ جائے گی. اور اس کے علاوہ جو اپنے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ بڑی نان اسپیسیفک ہے. جیسے وائرس ہوتا ہے، وائرس جیسے ووپنگ کف ہوا کسی کو تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تو کوئی علاج نہیں ہے، کچھ نہ دو نہیں تو اور کمپلیکیٹ ہو جائے گی. یہ وہ 6 دن سے اپنے مدعے سے پورا ہو جاتا ہے. تو وہ مدعا اپنی جگہ پر بالکل ہے، مگر آپ کو اس کے پریونٹیو میئرس بہت ضروری لینے ہیں، کیونکہ پریونٹیو میئرس نہیں لیں گے تو پھر کارنیا انفیکشن ہو جائے گا. کارنیا انفیکشن اگر ہو گیا نا تو پھر نظر بڑے اس کی. میں ڈاکٹر صاحب اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو آشوب چشم کا مسئلہ ہے، کیا یہ موذی بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ بینائی بھی جا سکتی ہے اگر اس کو؟ ویری ریئر. اس میں جو لوگ کانٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں نا وہ اس میں زیادہ یہ آتا ہے
ٹھیک ہے. کانٹیکٹ لینس کیونکہ ایک فارن باڈی ہے, آپ کو پتا ہے آنکھ میں اگر بال تو بہت بڑی چیز ہے, ایک نینو میٹر کوئی چیز تھوڑی لگ بھی جاتی ہے نا تو آنکھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ اپنے بینائی نہیں, اس میں الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ گاؤں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, تو وہ تو پھر کارنیل اوپیسٹی ہو جاتی ہے. کارنیل اوپیسٹی سے پھر نظر کم ہوتی ہے, وہ نہیں کہ ایبسولوٹ بینائی چلی جاتی ہے, کارنیل اوپیسٹی ہوتی ہے. اوپیسٹی میں پھر ہم وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ریورسبل ہو جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آنکھ کے اندھے ہو جائے گا. یہ لوگ یہی پوچھتے ہیں, یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا بالکل پرٹیننٹ سوال ہے. یہ لوگ پوچھے سر میں اندھا تو نہیں ہو جاؤں گا, میں نے کہا بھائی نہیں اندھے نہیں ہوں گے, انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. کوئی ایسی ہے آپ اللہ معاف کرے کسی جس کو ہوتا ہے نا, ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ ہمیں تو پورا سب کلینکل ڈوز ہم روز لیتے رہتے ہیں ادھر ایز اے پیشنٹ, ہمیں اس کے ہلکی ملکی وہ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. مگر جس کو ہوتا ہے نا وہ تو روتا ہے بالکل کہ سر مجھے بڑی. ڈاکٹر صاحب اس کی کیا کیا جائے کنڈیشنز, اگر کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ ہمیں لگے کہ واقعی ابھی یہ انفیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے, کیونکہ آنکھوں میں جب درد شروع ہو جائے یا پھر اس طرح کے کون سے سمٹمز ہیں وہ بتائیں کہ جب فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. ہاں فوراً, آج کل کیونکہ ایپیڈیمک ہے نا تو اس میں جیسے ہی آنکھوں سے ایک آنکھ سے پہلے پرابلم ہوتی ہے, پہلے ایک آنکھ سے پرابلم ہوگی اور اس کے بعد پھر دوسری آنکھ میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب کنیکٹڈ ہیں آپس میں. اور اس میں دوسرا یہ بھی ہوتا ہے تھرڈ ڈے پر ادھر ایک گٹلی بن جاتی ہے جہاں پر اس کی آنکھ جو انفیکٹڈ ہوتی ہے نا تو وہاں پر ایک گٹلی بن جاتی ہے. تو یہ مگر یہ جب ایپیڈیمک ہو اور پانی زیادہ آئے آنکھ سے, آنکھ لال ہو, اس کو پنک آئی بھی کہتے ہیں, آئی فلو میں نے بتایا آپ کو, آئی فلو بھی کہتے ہیں. اگر آنکھ لال ہو تو امیڈیٹلی ڈاکٹر اور اپنے آپ کو پروفلیکسس کے لیے تیار رکھیں کہ آئسولیٹ کریں, بچوں کو اب آنے وانے نہ دیں, کمرے میں بھی نہ آنے دیں, نہ ہی حق کریں, نہ ہی پیار کریں, اور اپنے جو بھی ہیں ماں باپ سب اس سے تھوڑا سا دور رہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاج کا سپین بتائیے گا, کتنی جلدی یہ ہیل ہو جاتا ہے اگر پراپر ٹریٹمنٹ لیا جائے؟ اگر پراپر ٹریٹمنٹ, مگر پراپر ٹریٹمنٹ ملتی بہت دیر سے ہے, بہت دیر سے, تو اس وجہ سے یہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. نارمل کورس میں جو وائرس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 5 to 7 days ہوتا ہے, مگر جب کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے, کبھی اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں یا دیر سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو تو 10 to 15 days بھی چلا لگ جاتے ہیں. اور بڑا اس میں تو بالکل پیشنٹ کو کہیں آفس میں بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا, اگر وہ آپ کو کہے بھی نا باس کہ آپ آئیں, وہی ڈاکٹر نے کہا ہے باقی لوگوں کی بہتری کے لیے, لوگوں کی یہی تو ہے, پھیلائیں گے اس میں, تو اس کو ذرا خیال کرنا چاہیے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ پیشنٹس جو کہتے ہیں جی کہ ہم علاج بھی افورڈ نہیں کرتے, یا پھر آپ ایسے بہت سارے مریض ہیں, لوگ ہیں ہمارے پریشان حال جو کہتے ہیں جی کہ ہم افورڈیبلٹی کے بڑے مسئلے ہیں, ہم ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں دے سکتے, جا بھی نہیں سکتے وہاں ان کو دکھانے, کوئی ایسی بیسک ریمیڈی جو گھر پہ کر لی جائے, یا اس کی آنکھوں کی جو کیئر کا کوئی فارمولا ایسا بتا دیں کہ جو گھر پہ ہی کوئی واش کرنے کا سسٹم یا کچھ اس طرح کی کیئر اس کی جائے؟ دیکھیں نا, آپ کے گھر میں سب کے پاس برف, اگر فریج نہیں موجود, جی فریج نہیں ہے تو برف تو ہو سکتے ہیں, مل جاتی ہے. برف کی ڈلی جو اس میں کیوبس بناتے ہیں, اس کو یہ کسی ایک چھوٹے سے رومال میں یا کسی میں رکھ کے بس اس کو ٹکور کرتے رہیں. نمبر 1, ٹھیک ہے, ٹھنڈا پانی ڈالتے رہیں, فریکوینٹ واش کریں, تو یہ کریں. اور یہ اس کی ٹریٹمنٹ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہمارے ہاسپٹلس جو ہیں ماشاءاللہ اس میں بھی کافی اچھے ڈاکٹر, ظاہر ہے سینئر ڈاکٹر اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, سینئر نہیں دیکھتے ہیں, اپنے جونیئر یا دیکھے گا اس کو, کیونکہ چھوٹی سی چیز ہے یہ, مگر پبلک ہیلتھ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ادھر جا سکتا ہے آدمی, ادھر تو کیا ضرورت ہے جو ہمیں ہسپتالوں میں جا کر 4-4 ہزار روپے فیس دیں. تو اس وجہ سے اس میں یہ گھر میں ہی آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے کریں, اور اوور دی کاؤنٹر نہ جائیں, بالکل ٹھیک, اور اکاؤنٹ, اور آنکھ کو واش کر. ایک نارمل سیلائن آتا ہے, میں تو جو کہتا ہے سیلائن کے جتنے وائلس ہوتے ہیں نا وہ فریکوینٹ ڈالتے رہیں, واش. اس کے گند نہیں, اگر گند رک جائے گا نا, جو میوکس کا بھی نکلتا ہے, وہ اگر اس میں رک جائے گا نا کنجنکٹیوال سیک میں, تو پھر تو وہ آپ کو پھر کارنر انفیکشن دے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, باتیں اتنی ساری ہم چاہتے بھی ہیں, انشاءاللہ آپ کو مدعو کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں جی آپ سے اجازت. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.